اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ جو پچھلے موضوعات تھے ان سے ذرا مختلف ہے، کچھ ایسا ہے کہ جو عملی طور پہ کرنے والا ہے، اور یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے پہلے موضوعات سنے اور اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیکی کی طرف آئیں، اچھائی کی طرف آئیں، اچھے کاموں کی طرف آئیں۔ تو آج کے ہمارے موضوع کا نام ہے صبح و شام کے اذکار۔ صبح و شام کے کہ ہمیں دن رات میں یا اپنے ایام میں لیل و نہار میں کون سے اذکار اللہ تعالیٰ کے کرنے چاہیے، یا ان کی کیا اہمیت ہے، کیا امپورٹنس ہے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم نیک ہو جائیں، ہم اچھے انسان بن جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کا قرب پا رہے ہیں، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے خاص بندے بن جائیں، نیک بندے بن جائیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح ہم کر سکتے ہیں۔ تو ان میں سے چند ایک کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک ایک کر کے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ جب بھی صبح اٹھیں نا، سو کر کے اٹھیں، تو آپ کی زبان پہ سب سے پہلے جو کلمات ہونے چاہیے وہ یہ ہونے چاہیے: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کہ آپ اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایک دفعہ پھر موقع دیا کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کر لیں۔ اس کا جو مفہوم ہے وہ یہی بنتا ہے۔ اصل میں جو سو جاتے ہیں نا ہم، وہ اس کو موت کہا جاتا ہے۔ سونے کو کیا کہا جاتا ہے؟ موت۔ اس کو چھوٹی موت کہا جاتا ہے کہ ہم جب سو جاتے ہیں تو ہماری روح جسم سے نکل کے چلی جاتی ہے، تو پھر جب ہم اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، تو دوبارہ واپس آتی ہے وہ، تو اس کو ایک موت ہی کہا جاتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں جب بھی ہم سو کر کے اٹھیں: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ٹھیک ہے؟ کس کس کو یہ دعا آتی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو ہاں ذرا۔ ٹھیک ہے، آپ کو نہیں آتی؟ چلیں کوئی بات نہیں، آپ کو نا ہم یہ ایک پیج دے دیں گے جس پہ دعائیں لکھی ہوں گی۔ آپ کو دیا ہوگا نا، آپ کے پاس بھی ہے، باقی آپ کے پاس ہے؟ کبھی جب آپ پہلے آتے تھے مسجد میں آپ کو دعائیں یاد کروائی تھی، تو پیج دیا تھا آپ کو، شاید دعائیں لکھی ہوئی تھیں اس پہ، یہ پہلے آتا ہوتا تھا۔ نہیں، وہ پرانا پیج جو تھا آپ کو ملا تھا نا، تو اس پہ بیٹا یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں بہرحال میں آپ کو نا انشاءاللہ دے دوں گا، کل میں کوشش کروں گا آپ کو وہ دعاؤں والا پیج دے دوں، تاکہ آپ میں سے جو واقعی اچھائی کی طرف آنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو، تو اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا وہ۔ اچھا، سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کیا کریں کہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ صبح اٹھتے سار 10 مرتبہ تعوذ، جو اعوذ باللہ ہوتی ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو سارا دن اس بندے کی حفاظت کرتا ہے، شیطان سے اس کو بچا کے رکھتا ہے بندے کو۔ تو جب بندہ شیطان سے بچ جائے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ بندہ پھر گناہ سے بھی بچ جائے گا۔ تو اپنی یہ عادت بنائیں کہ جب بھی آپ صبح اٹھیں، سب سے پہلے دعا پڑھی نیند سے جاگنے کی، اس کے بعد اٹھ کے وضو وغیرہ کر کے جب آپ مسجد کے لیے نکلیں نماز ادا کرنے کے لیے، تو راستے میں جاتے ہوئے ساتھ ساتھ تعوذ پڑھتے گئے۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ 10 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ایک فرشتہ، اور اگر 20 مرتبہ پڑھ لیں تو 30 مرتبہ پڑھ لیں تو 40 مرتبہ، 50 مرتبہ۔ اور جو یہ خیال کرتا ہوں نا کہ یار 10 دفعہ پڑھا ہے اور مجھ سے تو پھر بھی گناہ ہو رہے ہیں، میں تو پھر اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پا رہا، تو پھر اتنی تعداد بڑھا لے اور پھر 20 مرتبہ کر لے، پھر بھی شیطان جان نہیں چھوڑتا۔ 30 مرتبہ، 40 مرتبہ، 50 مرتبہ، اتنے فرشتے زیادہ آپ کی مدد کو آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ ہم نے پڑھا تھا نا وہ غزوہ بدر میں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے آئے تھے مدد کے لیے مسلمانوں کی۔ تو اس طرح اگر فرشتے ہماری مدد کے لیے بھی آ جائیں، ہمیں شیطان سے بچانے کے لیے، تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہم گناہوں سے بچ جائیں گے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے کی ایک ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ اس نے انسان کو شیطان سے بچا کے رکھنا ہے، تو یہ ہو جائے کرے گا۔ چلے انشاءاللہ۔ اچھا، اس سے اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ
ہم جب نماز پڑھتے ہیں، فجر کی پڑھیں یا ظہر کی، عصر، مغربی، عشاء، کوئی بھی نماز پڑھیں، تو نماز کے بعد 3 اذکار ہیں، میرے خیال آپ سب کو وہ آتے ہی ہوئیں گے۔ پہلے نمبر پہ سبحان اللہ، کیا کتنی مرتبہ کہنا ہوتا ہے؟ 33 مرتبہ۔ اس کے بعد کتنی مرتبہ؟ اس کے بعد کتنی مرتبہ؟ 34 مرتبہ، 34 ٹائمز، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو کہنا چاہیے، اس کا بہت اجر ہے، بہت اس کا ثواب ہے۔ کوئی ایک دو اس کی مثال دے دوں آپ کو؟ اس کی مثال آپ یوں لگا لیں کہ ایک دفعہ نا، اور یہ کہہ لیں کہ برے کام کی چیز ہے، یہ آپ کو ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نا دیکھا آپ نے کہ مسلمانوں کو کسی جنگ میں فتح ہوئی ہے، تو کافی سارے جو ہے نا غلام، وہ قید کر لیے مسلمانوں نے۔ اب مسلمانوں کے پاس کافی سارے غلام موجود ہیں۔ علی توجہ آپ کی دائیں بائیں ہیں، توجہ ادھر ہونی چاہیے، دھیان آپ کو ادھر ہونا چاہیے۔ تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نا حضور کے پاس گئی، اپنے والد گرامی کے پاس گئی، جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے پاس تشریف لے گئیں اور جا کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نا سارا دن کام کاج کر کے نا تو تھک جاتی ہوں، کام کاج کر کے تھک جاتی ہوں، تو آپ مجھے کوئی غلام دے دیں، میں کام اس سے کروا لیا کروں گی، یا کوئی لونڈی دے دیں، میں ان سے اپنے کام کاج کروا لیا کروں گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک نسخہ نہ بتاؤں، ایک طریقہ نہ بتاؤں کہ جو اس غلام سے بھی زیادہ بہتر ہے، کہ اتنے کام کاج تمہارے جو ہے نا وہ غلام نے نہیں کرنے، کہ جتنا تمہیں فائدہ ہے اس نسخے سے ہو جانا ہے۔ ایک طریقہ تمہیں بتاتا ہوں، اگر تم وہ چیز لے لو تو۔ کہا ضرور بتائیں کہ جو غلام سے بھی زیادہ بہتر ہے، کہ غلام کو بار بار کہنا پڑتا ہے، تو چلیں یہ بھی جان چھوٹ جائے گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نسخہ یہ ہے کہ تم نے ہر نماز کے بعد نا، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ، 33 مرتبہ، 34 مرتبہ یہ پڑھ لینا کرنا ہے، اور اسی طرح رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ لینا کرنا ہے، رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ لینا کرنا ہے۔ تو تمہیں جتنا مرضی کام کاج کرو گے نا، تھکن نہیں ہوگی، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اب یہ آپ لوگ آزما کے دیکھیے گا، آپ نے جتنی مرضی محنت کی ہو، ایفرٹ کی ہو، آپ نے مطلب وہ آپ کا زیادہ تر کا کام پڑھائی والا ہی ہے، اسٹڈی والا ہے، سبق یاد کر کر کے آپ تھک گئے ہوں، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، بس آپ کو 2 منٹ لگنے ہیں، 2 منٹ کے بعد ذہن جو ہے دوبارہ سے فریش ہو جائے گا آپ کا۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ جو ہے نا ایک پیج یاد کر لیا، اب دوسرا جلدی نہیں ہو رہا، یا 2 پیج یاد کر لیے، سبق زیادہ یاد کرنے والا، اب تیسرا نہیں ہو رہا۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، دیکھنا ذہن کیسے فریش ہوتا ہے آپ کا، بالکل آج سے جیسے ابھی آپ جو ہے نا وہ ابھی آپ نے یاد کرنا شروع کرنے لگے، اور جیسے آپ کو سٹارٹنگ سے یاد شروع ہو جاتا ہے نا کرنا، ایسے ہی آپ کو آگے بھی آسانی رہے گی۔ سمجھ آئی بات؟ اچھا جی، اس کے علاوہ چلیں ابھی یہ ہم نے اس کی بات کی، اسٹڈی کی، تو اسی کی بات کر لیتے ہیں آگے مزید۔ نماز کے بعد آپ لوگوں کو تلاوت کرنی چاہیے قرآن پاک کی، کم از کم آپ کو سورہ یاسین ضرور پڑھنی چاہیے۔ جس کو یہ لگتا ہے نا کہ میں پھر دوسرا پڑھوں گا تو زیادہ ہو جائے گا، کم از کم سورہ یاسین ضرور پڑھنی ہے، اور کوشش کریں کہ آپ جتنا قرآن پاک پڑھتے ہیں نا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اساتذہ سے پوچھیں ہم سے، مجھ سے پوچھیں، قاری صاحب سے پوچھیں اس کا کیا مطلب ہے، خود پڑھیں، یہاں سے سمجھ نہ آئے پھر ہم سے پوچھیں آپ، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، اوکے؟ تو اسی طرح جو آپ جب اسکول کے لیے نکلتے ہیں، چلو اس کے بعد بھی آپ نے کھانا کھانا ہوتا ہے، بلکہ ایک چیز ہم نے پھر چھوڑ دی، جب آپ نماز کے لیے نکلے گھر سے باہر، تو گھر سے باہر جاتے ہوئے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اونچی آواز سے بتائیں، گھر سے باہر جاتے ہوئے آپ کو کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آپ کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کون کون ہے جس کو یہ دعا آتی ہے؟ ٹھیک ہے، شاباش، پیچھے کرنا ہے آج۔ اویس صاحب کو بھی یہ پیج لا دیں گے، آپ کو بھی یاد ہو جائے۔ آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ یاد کرنا چاہتے ہو کہ دعائیں کوئی اچھی چیزیں؟ پھر ڈیلی آنا پینا کرنا ہے۔
آیا کرو, آپ کو بھی یہ چیزیں ہم دیں گے یاد کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. آپ جب پھر گھر سے نکلو گے نا باہر, جب گھر سے باہر نکلو گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیں گے. جب بندہ اللہ کے نام سے کوئی کام شروع کرتا ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل حال ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل حال ہو جاتی ہے. اب مجھے بتاؤ کہ آپ اکیلے کام کر رہے ہو, کوئی بھی کام ہے, تو آپ کے ساتھ میں بھی لگ جاؤں تو کیا وہ کام جلدی نہیں ہو جائے گا؟ جلدی ہو جائے گا نا. اب میں تو انسان ہوں, اب آپ کوئی کام کر رہے ہو, اب میری مدد کو چھوڑو, اب اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ لگ جائے, شامل ہو جائے, تو بتاؤ کتنا فائدہ ہوگا آپ کو, تو کتنا جلدی آپ کا وہ کام ہو جائے گا. عبداللہ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ کیا کہا ہے میں نے بھلا؟ میں نے کیا کام زیادہ کرنا ہے؟ تو جو ادھر ہو بیٹا, میں نے یہ کہا ہے کہ آپ جب کسی کام سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتے ہیں, تو اس کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے, تو پھر آپ کا وہ کام جلدی ہو جاتا ہے اور اچھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے کہا ہے. اب میں نے ایگزامپل بھی دے کے سمجھائی, اب تم پتہ نہیں کہاں کھوئے ہوئے تھے. دھیان ادھر رکھا کرو, توجہ ادھر ہونی چاہیے آپ کی. اب میں نے پوچھ لینا کرنا ہے آپ لوگوں سے کہ میں نے کیا کہا ہے, کسی سے بھی کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے. اچھا جی, ہم نے دعا پڑھی. اب گھر سے باہر جاتے ہوئے نا ہمیں آپ ذرا بتائیں ہاں کون سا پاؤں باہر رکھنا چاہیے؟ الٹا پاؤں بایاں, ٹھیک ہے, الٹا پاؤں جسے آپ کہتے ہو, کھبا. اب سمجھ آئی ہے, سبحان. کہنا پیر رکھنا چاہیے, کھبا پیر رکھنا چاہیے. گھروں باہر جان لگے تے گھر ورن لگے سجا پیر رکھنا چاہیے, دایاں سیدھا. ٹھیک. اسی طرح آپ اسکول میں انٹر ہوتے ہیں, اپنے اسکول میں انٹر ہوتے ہیں, مسجد میں انٹر ہوتے ہیں, کلاس میں انٹر ہوتے ہیں, اپنے روم میں انٹر ہوتے ہیں, کسی بھی آپ اچھی جگہ پہ انٹر ہوتے ہیں, داخل ہوتے ہیں, تو آپ کا کون سا پاؤں رکھنا چاہیے اندر؟ دایاں سیدھا سجا پیر. ٹھیک ہے. جے تسی چنگے تھاموں باہر نکل دے ہو, مسجد چوں, گھروں, اپنا سکول چوں, کلاس چوں, کمرے چوں, کہڑا پیر باہر رکھنا چاہیے؟ کھبا. پنجابی صحیح سمجھ دے تھی. الٹا پاؤں بایاں. ایہی گل کیتی جرا وے نا, اسی جے چنگے تھان جانے ہیں. پھر ہوں کچھ تھان ایسے ہوندے نے کہ جڑے چنگے نہیں ہوندے, جڑے ناپاک ہوندے نے, جڑے جی میں واش روم ہے, جو تسی واش روم انٹر ہوو تو پھر کہڑا پیر رکھنا ہے؟ پھر الٹ کرنا ہے کم, پھر کم الٹ. واش روم جان لگیا پہلا کہڑا پیر؟ کھبا, پٹھا پیر رکھنا پہلا. تے واش روم سے باہر نکلن لگیا سجا پیر رکھنا سیدھا. تے واش روم سے انٹر ہون لگیا دعا کیڑی پڑھنی؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا پڑھنی ہے. پتہ کیوں پڑھنی ہے؟ اللہ پاک نو عرض پہ کرنے ہاں, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ جی میں تہاڈی پناہ چنا وا جڑے میل مطلب نر جن نے انہاں تو, تے جڑے فیمیل جنات نے چریلاں نے انہاں تو. اے ہن میری گل سنیو جی, آ جڑا ہوندا نا واش روم, اے گندیاں جگہ جڑیاں ہوندیاں نے, اے جنات دے رہن دی جگہ ہوندیاں نے, جنات دے رہن دی جگہ ہوندیاں نے, شیاطین دے رہن دی جگہ ہوندیاں نے. تاں واسطے ہی یہ دعا پڑھنے ہاں, اللہم انی اعوذ بک, یا اللہ جی میں تہاڈی پناہ چنا وا کدے تو؟ من الخبث والخبائث, کہ اے جڑے جنات نے میل اور فیمیل جنات جڑیاں نے انہاں تو تہاڈی پناہ وچ آنا. اے گل دا پتہ لگا واش روم چ جنات دی او پناہ گاہ ہوندی ہے, شیاطین دی پناہ گاہ ہوندی ہے, تے اتھے سانو جو ہے نا وہ اللہ دا نام ہی نہیں لینا. واش روم چ انٹر ہو کے دعا نہیں پڑھنی, انٹر ہون تو پہلا پہلا پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, دعا پڑھ لینی ہے تاکہ وہ تہاڈے تے حملہ نہ کر سکن, تانوں نقصان نہ پہنچا سکن. ٹھیک ہے, سمجھ آئی؟ اکثر اس طرح ہوندا ہے کہ جڑے لوگ دعا نہیں نہ پڑھدے, واش روم چ انٹر ہون دی انہاں دی عادت نہیں ہوندی, انہاں نوں پھر نا تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ مسئلہ ہونا شروع ہو جاندا ہے مختلف قسم دا. کسی نوں سر پیر ہونا شروع ہو گئی ہے, ہاں جی, تے کسی نوں انج گھبراہٹ ہون ڈئی ہے,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੇ ਕਦੇ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਬਹੁਤਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਭਾਈ? ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਚਾਉਣਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ, ਜਿੰਨਾਤ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨੇਕੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨੇਕੀਆਂ ਲਿਖਣਗੇ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਂ ਗੁਸਲਖਾਨੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੂਰੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਮਨ ਕਾਤਿਬੀਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਨੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਹਿਨਾ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਰਹਿਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਗੈਰ ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ, ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਕੀ ਕਰੇ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇਕੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਾਸ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਹੋਵੋ, ਗੁਸਲਖਾਨੇ 'ਚ ਹੋਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ? ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਂ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਆ ਵੇ ਗੁਫਰਾਨਕ, ਕੀ ਦੁਆ ਹੈ? ਗੁਫਰਾਨਕ। दूसरी समझी कि वड्डी जेरी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अनिल अज़ा व आफ़ानी। जरा पहला तो कोल पेज नहीं ना, तो दुआ ही मेरा ख्याल है भूल गई है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अनिल अज़ा व आफ़ानी। दो ही दुआवां तुहानूं होनियां चाहीदियां। जरा हाँ पहला क्या गुफरान आका, जी पहला दुआ पढ़ी, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਫਰਾਨ ਆ, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਮੰਗਨੇ ਆ ਮਾਫੀ। ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਂ ਪਹਾਨਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਦੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਜੇ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਧਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। वे लो अल्लाह पाक ने कैसा सिस्टम बनाया है, निज़ाम बनाया है कि 2 दिन बंदा वाशरूम ना करे तो जान बन जाती है बंदे दी, मरन वाला हो जाता बंदा। तो ये सानू जो असीं वाशरूम से बाहर निकलने तो ये दुआ पढ़नी चाहिए, जिस असीं अल्लाह का शुक्र अदा करने। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अनिल अज़ा आफ़ानी। ठीक है? अच्छा जी, यह भी हो गया क्लीयर। अगू अपना वजू तो ही करते हो, तो वजू तो बाद भी कोई दुआ पढ़ी दी है। अच्छा, वजू शुरू करने तो पहले एक दुआ होती है छोटी जी, दसिए तुहानू मैं। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाह तो पहला बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि। जे तुसीं बिस्मिल्लाह अपना वजू करने तो पहला दुआ पढ़ लेंदे हो ना, तो जिन्ना चिर तुहाडा वजू रवे, जिन्ना चिर वजू, तो फरिश्ते नेकियां लिखते रहंदे ने, फरिश्ते नेकियां लिखते रहंदे ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਚੇਂਜ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਨੇਕੀਆਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲ 'ਚ ਨੇਕੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੁਆ ਪੜੀ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਸਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਕਲਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜੀਦਾ ਕੀ? अच्छा, उस तो बाद वजू दे बाद, वजू दे एंड ते
بس اینڈ تے کی پری دے کی پری دے نال اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہم اجعل. اچھا یہ دعا چلو مشکل ہو جائے تھوڑے واسطے اینی بری ہے. یہ کیا پری دا دوجا وے سورہ قدر ہوندی ہے انا زالنا وہ بھی پری دی ہے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین اے دعا بھی پری دی ہے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہم جنہوں جنہوں ہوندی اچھی آواز نہ سنائے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. گڈ شاباش. پھر سناؤ جنہوں نہیں ہوندی انہوں نے بھی یاد ہو جائے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. پھر سناؤ. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. پہلا لفظ اے ہونے یاد کرنے آ دعا اے بڑی چنگی دعا ہے. یہ مطلب بڑا زبردست ہے. اللہم اجعلنی اللہم امریہ میں سننی ہے تیرے کو نہ نا یہ تو پھر تیرا میں لاج کرنا. پاپا آندے نے پڑھنا ہے اللہم 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 من التوابین من التوابین من التوابین من التوابین من التوابین. اللہم اجعلنی من التوابین 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 واجعلنی من المتطہرین من المتطہرین واجعلنی من المتطہرین. سننا یہ کل تیرا نہیں ہے. چلو کل تیرا لیں جی. اے دعا پڑھنی چاہیے یہ بڑی فضیلت ہے. دوسرا کلمہ پڑھو نال یا دعا پڑھو پھر اس کے بعد سورہ قدر پڑھ لو. اچھا جی باقی تو میں دعا والا پیج دیاں گا پھر وہ انشاءاللہ ہی ڈسکس کر لیں گے. ہوں ذرا ٹائم ساڈے کول گھٹ ہے باہر والے بچوں کا بھی سبق سننا ہے تے چند ایک چیزاں میں تانوں اور دس کے وائنڈ اپ کریے. پھر اپنا تھوڑا جو کوئی چاہتا ہے کہ یار میرے گناہ مٹ جان میں کوئی ایسا جہاں ذکر مجھے لبے نا کہ میں اتنا چر جا گناہ کرتا رہا نا مٹ جانا. تھلے کرو ہاتھ. حنان واٹس پرابلم وائی یو آر لافنگ یو آر ان کلاس. جہاں بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ میرے گناہ جان مٹ انہوں چاہیے اللہ دے نبی نے سانو کلمات دسے نے کہ تھی جو 100 واری وہ کلمات پڑھ لو نا تو تواڈے گناہ جڑے نے اس سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہون نا تاں بھی اللہ پاک دی ذات مٹا دے گی. اتنے زیادہ بھی تواڈے گناہ ہون گے نا اللہ پاک دی ذات مٹا دے گی ختم کر دے گی. 100 واری تو ہاں پڑھ لینے کرنے نے ڈیلی وہ کلمات دس دیاں چھوٹے جے تو ہنوں ہوندے ہی ہونے نے. سبحان اللہ والحمد للہ کہ کیرا کیرا جرا ہوں ہر روز 100 واری پڑھے کرے گا. مشکل تے نہیں تھلے کر لو. سنو ہوں اگلی گل یہ نہیں سوچنا کرنا کہ ساڈے گناہ جن بھی ہون گے مٹ جانے نے گناہ بھی کر لیں تو بعد کلمات بھی پڑھ لیں گے. انج نہیں. اس تو مراد ہے کہ تسی جڑے چھوٹے گناہ کرتے ہو نا وہ مٹ جان گے. جے تسی کوئی وڈا گناہ کرتے ہو نا وڈا گناہ جے کرتے ہو تو پھر وہ انج نہیں مٹنا. وہ توبہ کیتیاں مٹنا ہے. وہ توبہ کیتیاں مٹنا ہے. وڈے گناہ کہڑے کہڑے نے؟ شرک کرنا والدین دی نافرمانی کرنا. والدین دی نافرمانی کا مطلب پتہ ہے جی کی ہوندا ہے؟ انہاں دی گل نہ مننا. تواڈے چ کہڑا جن نے اپنا اج ساری دیہڑی چ ساری گلاں منیاں نے ماں پیو دی کوئی ہے؟ میں پوچھنا نا ڈاکٹر صاحب نے فون کر
صبح تک گھر ہی نہیں آیا. پوچھ لوں ڈاکٹر صاحب نوں. ہاں جی بچ کوئی نہیں منیاں اور بھائی کوئی. اچھا دوبارہ ہاتھ کھڑا کرو کہڑا جن نے اپنا ساری گلاں منیاں نے. میں پوچھن لگا تیری ماما جھوٹیا اور نہ جدوں مینوں میسج کرنا ہوندا نا او بچاری آندے نے کہ جرا نا ساری گلاں منیاں نے. ثاقب نوں فون کر کے پوچھاں. اچھا چلو سنو ادھر میری گل ذرا سیریس ہو کے. جڑے وڈے وڈے گناہ نے سب تو وڈا گناہ اللہ دے برابر کسے نوں مننا تے او تے اسی چلو نہیں کرتے ٹھیک ہے. مسلماناں چ تے کم نہیں پایا جاندا. تے دوجا جڑا ہے والدین دی ماں پیو دی گل نہ مننا اے وڈا گناہ ہے. ٹھیک ہے پتر یہ تو بعد آ جاؤ انشاءاللہ کوشش کریں گے کوئی ٹاپک یہ بھی رکھیے. تیجے نمبر تے نماز نہیں چھڈنی. نماز اے نہیں بندہ نمازاں چھڈی ہے تے بندہ آکھے میں اے پڑھاں گا تے چل جے رہنا گناہ مٹ جان گے. انج نہیں نماز پڑھنی ہے تے چھڈو گے تے گناہ ہوے گا. پکی توبہ کرنی پے گی نمازاں چھڈو گے. اس طرح ہی اپنا دوجے جڑے گناہ نے گانے سنن والا گانے ویکھن والا ٹک ٹاکاں تے جناب وہ ٹک ٹاکر ٹک ٹاکر نہیں بننے لگا منڈا نہیں نہ بننا فوجی بننا ہے آرمی آفیسر بننا ہے بھائی. جی ادھر جی یہ کلمات آپ کو بیٹا یاد ہو گئے آپ نے یہ پڑھا کرنے ہیں. اوکے اچھا جی کچھ کلمات ایسے ہیں کہ بندہ وہ پڑھ لے نا دن میں 100 مرتبہ تو سنو ادھر 100 نیکیاں ملتی ہیں 100 بڑی نیکیاں ملتی ہیں 100 گناہ معاف ہوتے ہیں 100 اور بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے بندے کی. شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے. بتا دوں گا کلمات کیا ہیں. چوتھا کلمہ ہوندا ہے نا وہ تو تھوڑا جہا پارٹ ہے وچ تھوڑا جہا حصہ ہودا وے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد اگوں وہو علی کل شیء قدیر. جے تانوں اے مشکل لگے تو پورا چوتھا کلمہ بھی پڑھ سکدے ہو. تانوں اے نالوں بہت نیکیاں ملن گیاں اے نالوں بھی بہت ہی 100 واری. ٹھیک ہے اگلی گل دساں اور جو لو جی ایک ذکر ایسا ہوے کہ جڑا بندے نوں جنت چ لے جاندا ہے. بندے نوں جنت وچ لے جاندا ہے. میں اپنے کو نہیں تانوں دسدا پیا ساری گلاں اللہ دے نبی نے فرمائیاں. اچھا جی سنو وہ کلمات پتہ کی نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس اتنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اے کلمات بڑے کمال دے نے. اے کلمات دا ایک واقعہ سناواں تانوں چھوٹا جہا 33 مرتبہ سنو. اے بڑے کمال دے کلمات جے سنیو جے واقعہ بڑے کمال دا. ایک طرح کی ہویا حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہاں دا ہی نماز بھی ذکر کرنے درود پاک وچ ایک دن پہلا بھی انہاں دا ذکر کیتا سی. آپ اللہ دے نیک بندے ہیں خلیل اللہ اللہ دے دوست اللہ دے دوست. توجہ ادھر ہونی چاہیے. آپ ہیں اللہ دے دوست. اللہ تعالیٰ نے نا آپ کو بڑی نعمتاں دتیاں. ایک دن کیا ہوا کہ فرشتیاں نے نا اللہ پاک نوں عرض کیتی یا اللہ تہاڈا جڑا بندہ ابراہیم تسی ایدیاں انیاں تعریفاں کردے ہو تے ایدا امتحان نہ جے اپنا بےدبی نہ ہوئے تو چیک نہ کر لیں. اللہ پاک نے بھیجا فرشتے کہ ٹھیک ہے جاؤ کر لینے چیک. ساڈا بندہ ہے اللہ پاک نے کڈا اعتماد ہوندا اپنے بندیاں تے. ساڈا بندہ ہے تے کر لینے چیک. اللہ پاک نے کی کیتا کہ ایک فرشتے نوں بھیجیا انسانی شکل چ انسانی زمین تے آپ جو ہے نا زمین تے بکریاں چراندے ہیں پہ. واقعہ سنایا پہلا سنو پھر کی کرتے ہیں پہ بکریاں چرا رہے ہیں بکریاں چارن دے ہیں پہ.
ہویا کہ فرشتہ انسانی شکل چ آیا تے کدھر جھاڑیاں چ نہ لک کے بہ گیا تے انہیں اے جڑے کلمات ہن نا وہ اپنی درد بھری آواز نال انہیں پڑھے طرز لا کے کنج طرز لا کے اپنی درد بھری آواز نال پڑھے سنیے تیرے کو طرز لا کے فرشتے نے مطلب پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جب پڑھا نا آپ سجے کبے ویکھن لگ پے کہ کہڑا جرا میرے اللہ نو یاد کردا پیا کہڑا جرا میرے اللہ دا نام لیندا پیا سجے ویکھیا کوئی نہیں لبا کھبے ویکھیا کوئی نہیں لبا اگے بھی کوئی نہیں پیچھے بھی کوئی نہیں کوئی نظر نہیں آندا پیا ادھر بھاج ادھر بھاج ادھر بھاج ویکھیا کہ اس طرح فرشتہ اٹھ پیا چار ایک بندہ جہاں چاریاں چ اٹھیا کہ وہ پڑھدا پیا آپ نے انہوں آخیا کہ بندیا خدا دیا ایک کری پھر تو ذرا پڑھ کے سنا فرشتے آخیا نا انسان ہی انسانی شکل جی جرا انہیں آخیا کہ نا اگے میں پڑھیا ہی اپنی مرضی نال ہوں میں تہاڈی مرضی نال پڑھنا ہے دسو جے میں اللہ دا نام لواں جنہاں میں اگے لیا ہی ہوں پھر لواں تو منو کی دیو گے آپ نے فرمایا کہ آ جڑیاں آدھیاں بکریاں نے نا واہ واہ بکریاں تھوڑیاں کوئی ایک دو بکری نہیں واہ واہ دور تک واہ واہ بکریاں ہیں آپ نے فرمایا کہ ادھیاں بکریاں تیریاں میں کہا اچھا ادھیاں بکریاں لیاں آپ نے انہیں فرشتے نے نا جرا انسانی شکل تھی پھر ہے ہی پڑھیا سبحان اللہ آپ نے اور مزہ آیا اور سکون ملیا دل میں آپ نے فرشتے نو پھر آخیا جرا انسانی شکل جی کہ بندیا خدا دیا ایک کری پھر ذرا منو میرے اللہ دا نام سنا انہیں آخیا نہیں کی دیو گے ہوں اجری آدھیاں رہ گئی ہیں ابھی تیری انہیں کہا ٹھیک ہے پھر سنایا وہ بھی دیر شریاں آپ نے فرمایا ایک کری اور سنا دے میں کہا نہیں ہوں نہیں سنانا ہوں کی دیو گے بکریاں چران لے کوئی نوکر چاکر بھی تو چاہیے ہونا ہے نا منو غلام رکھ لیو نال میرے اللہ دا نام سنا دیو پھر سناتا تے پھر سنایا نا آخیا ایک کری اور ہوں کی دیں گا اب بکریاں بھی دے شریاں نہیں نوکر بھی بن گیا سارا کچھ دے شری ہوں ساہ دے ہیں نا زندگی دے ہے نا جان دے ہے نا بھی تواڈے نا ایک کری پھر سنا دیو فرشتے نے آخیا کہ میں فرشتہ ہاں اللہ دا میں آیا ہاں تہاڈا امتحان لین آیا ہاں تہاڈا تسی اپنے امتحان چ کامیاب ہو اپنے امتحان چ کامیاب ہو لہذا فرشتہ ہوتے گیا مطلب اگو پھر واقعہ ہو رہے یا تسی پڑھیا کرے جی ٹائم تھوڑا ہے باہر بھی جانا ہے لوگ اگلا جڑا ذکر ہے وہ ہوے تیسرا کلمہ وہ تسی پڑھیا کرے ہو جی 100 مرتبہ جرا اگے یہی پڑھیا نا جنت میں لے جانے والے اعمال اس طرح ہی استغفار چھوٹا جا ذکر یہ بھی تمہیں پڑھنا چاہیے دن چ 100 مرتبہ کم از کم ساڈے نبی پاک ہوری پڑھتے ہوندے ہیں حالانکہ وہ گناہ نہ کر دے وہ گناہاں تو پاک ہیں اور نہ کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں انہوں کا گناہ ہو جائے گناہ تو نہ تو انہوں کے قریب بھی نہیں آ سکتا وہ تو پھر انہوں کے غلاماں کے قریب بھی نہیں ہوندا جویں دسیا ہی شیطان حضرت عمر فاروق دے سائے تو بھی ڈردا ہی اینا آپ دا ڈر ہی تے آپ پڑھتے ہوندے ہیں ڈیلی امت نو تعلیم دین واسطے کہ امت بھی پڑھے کرے 2 کلمات اور سن لو پھر اس تو بعد تمہیں چھٹی دئیے کلمات تواڈے واسطے میں اور بھی اکٹھے کیتے ہیں لیکن پھر انشاءاللہ جن ڈسکس کریں گے وہ نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو 2 کلمات نے نا اے زبان تے بڑے ہولے نے بڑے بندہ آسانی نال کہہ لیندا ہے لیکن کل قیامت والے دن جدوں نامہ اعمال تولے جان گے نا انہاں دا وزن بہت زیادہ ہوئے گا وہ کلمات پتہ کہہ رہے نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھی پڑھنے نے کسرت دے نال جنیاں تھی سمجھ دو کہ تہاڈے نامہ اعمال والا خطا بھاری ہو جائے اج دی گلاں نہیں بھئی پھر انشاءاللہ کل جانا ڈسکس کریں